محبت دل کی وابستگی، روح کا میلان، اس کو کہا جاتا ہے۔ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے۔ جو چیزیں دل میں پنپتی ہیں، جو خواہشات دل کے اندر قرار پکڑتی ہیں، سارا وجود وہی کرتا ہے۔ انسان کا پورا نظام اسی دل کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی، چیزوں کے مضر اثرات سے آگاہی رکھتے ہوئے بھی بعضوں کا دل ایسی چیزوں کی طرف میلان کرتا ہے جو بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کا بھی، اس کی روح کا بھی، اس کے باطن کا بھی وہ چیزیں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں، لیکن انسان ان سے بعض اوقات نجات نہیں حاصل کر پاتا۔ مثلا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہرس، لالچ، ہوس یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ضروریات کا رزق عطا کر دے اور ضروریات پوری ہونے لگ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بعض لوگ مال کی ہرس میں، ہوس میں، لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ یا دل تو نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بس میری ضروریات پوری ہونے لگ جائیں، 2 وقت کی روٹی چلنے لگ جائے، بچوں کے اخراجات نکلنے لگ جائیں، سر چھپانے کو ایک مکان مل جائے تو کافی ہے، اب تو کدھر نکل گیا؟ بہت سارا اس سے بڑھ کر اللہ نے فضل کر دیا، خواہش سے بڑھ کر عطا کر دیا، لیکن کہیں ٹھہراؤ نہیں ہو پا رہا، دل روک نہیں رہا۔ روز مال کی محبت، مال کا لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس قدر زیادہ نقصان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ بڑا گہرا مرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مرض آ جائے تو اس کی وجہ سے 70 مرض اور بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت وہ مرض ہے، مال کی محبت وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ لوگ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر محبت کو صحیح رستہ نہ ملا، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات کی عادی نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت تو پورے طور پر اجاڑ دے گی، اندر کو تباہ کر دے گی۔ ایک دوسری محبت بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے شہرت کی محبت۔ میں چاہا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں، لوگ میرا نام لینے لگیں۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے وزادار، بڑے بڑے باریش لوگ، بڑے بڑے اچھے اور اچھی قد و قامت اور اچھا نام رکھنے والے لوگ فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے اس کی نظر جھک جاتی۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز، تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے،
الجھ گئے ہیں، ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ او میرے بھائیو سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، زیادہ لوگوں میں جس کی شناخت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو، ان سے کبھی ملاقات تو کرو جو بڑے مشہور ہو گئے، کبھی ان کی تنہائی میں ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے پوچھو تو صحیح۔ اس شہرت کے سبب سے انہیں کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کچھ ایسے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں سے گزرنے کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی تنہائی ہوتی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا، 500 دانے والی تسبیح ہوتی، کہیں مصلے کا نور ہوتا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل چاہتا تھا، لیکن یہ شہرت، اس کی طلب، ہاں ایک بات ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آنے پہچنے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے گی، دین کے راستے میں آئے گی، پیغام حق کے راستے میں آئے گی، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، وہ اقتدار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ محبت آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی،
لیکن اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ محبت کس طرح حاصل کرنی ہے؟ دل و جان سے نہ رب رسول کا ہر فیصلہ قبول کرنا ہے۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ تھوڑا سمجھنے والا عنوان ہے۔ آپ اپنی قلب سے، روح سے، دل سے پوچھیں کہ مجھے پیار ہے نبی پاک سے۔ وہ داتا صاحب نے ایک مقام پہ لکھا ہے جس سے محبت ہو اس پر غصہ نہیں آتا، جس سے محبت ہو اس کی طرف سفر کریں تو رستہ مشکل نہیں لگتا۔ جس سے محبت ہو وہ کوئی حکم دے تو وہ حکم پورا کرنے میں انسان کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ رستے آسان کر دیتی ہے، حکم ماننا آسان کر دیتی ہے۔ محبوب کچھ بھی کہہ دے، کسی وقت بھی کہہ دے، کسی رنگ میں بھی کہہ دے، کسی حال میں بھی کہہ دے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ کمال ہو جاتا ہے۔ جب ایک انصاری نے نا نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ پورے طور پر نہیں نہ مانا، حضور نے ایک فیصلہ کیا، ایک انصاری تھے تو انہوں نے وہ فیصلہ پورے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ایک انوکھا انداز اختیار کیا، اور اس انداز کی قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو، قرآن مجید کی لذت آئی ہو۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری قسم ہو یا تیری قسم ہو، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ رب آکھے اے سونیا محبوبہ تیرے سو ناز اٹھے نہ ہاں، لوکی میریاں قسمہ چاندے نے میں تیریاں قسمہ چانا ہاں۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب کہ ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں۔ اور پھر کیا کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر اپنے دل میں اس فیصلے کے بارے میں ذرا سا بوجھ بھی محسوس نہ کریں، پورے طور پر اپنی گردن جھکا دیں محبوب تیرے فیصلوں پر۔ جب تک یہ والا رویہ اختیار نہیں نہ کرتے کہ تیرا ہر فیصلہ قبول ہو، تیری ہر بات قبول ہو، تیرا ہر رنگ قبول ہو، جب تک یہ تسلیم نہیں کرتے اتنی دیر تک رب ان کا ایمان قبول نہیں فرماتا۔ جب تک پورے طور پر قبول نہیں نہ ہوتے فیصلے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، مسلمان دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی غلامی کریں، مسلمانوں کی روح چاہتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کی بات مانیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر دین سے بڑے دور نظر آتے، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بڑے گناہگار ہیں، نوجوان ہیں، دنیا دار ہیں، کچھ ایسے محکموں سے وابستہ ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ بالکل دین سے دور ہے۔ لیکن میں نے ہر قسم کے لوگوں میں وقت گزارا ہے، نوجوانوں کے ساتھ سفر کیے ہیں، ان کے بیچ بیٹھ کر ٹائم گزارا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، تجربے کے بعد کہتا ہوں، سمجھ بوجھ کے کہتا ہوں، کلین شیو والے نوجوانوں کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے لیے آئے ہوئے آنسو دیکھ کے کہتا ہوں، چڑھتی جوانیاں جو مدینے کے لیے تڑپتی ہیں، ان جوانیوں کے دامن سے پھوٹنے والی ضیائیں دیکھ کر کہتا ہوں، چاہتے ہیں مسلمان حضور کی غلامی کریں۔ صرف مسئلہ پتہ کتنا ہے؟ بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، قدم نہیں اٹھاتے، فیصلہ نہیں کرتے، اپنے اندر وہ جو ولولہ ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو نہ عملی جامہ نہیں پہناتے،
آپ کے اندر تڑپ ہے، بس آپ شروع کریں، چھوڑیں آپ کسی سے پوچھنا کیوں ہے، بس شروع کر دیں درود و سلام پڑھنا، چھوڑیں ماحول کو کیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ محبوب کو داڑھی والا چہرہ پسند ہے تو پھر کسی کو پسند ہو نہ ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ پھر فیصلہ کریں، پھر توجہ کریں۔